रोज इनसे पहले तो बहुत ही अच्छा सा आपने अपना मजमून पढ़ा और ये बहुत ही लर्निंग कर था। मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन जब भी सर बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, वैसे भी जब मैं सर को सुनता हूँ तो मुझे भी कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलती है हमेशा के। मैंने खुद इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, एमफिल मैंने शुरू किया अभी कॉलेज में, मैं भी लेक्चरर हूँ, लेकिन सर जब भी बात करते हैं मैं आंखें कान हर चीज अपने दिमाग खोल के सुनता हूँ, मुझे हमेशा कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है। तो ये तो तभी मैंने कहा कि सर ने कहा इज नॉट ओनली माय टीचर बट मेंटर। तो सर ने बहुत अच्छा मजमून पढ़ा। अब बगैर तखीर के मैं दावत देना चाहूँगा हमारे अदबी फॉरम हमसुखन के सदर जनाब दबीर अब्बास सैयद साहब। दबीर अब्बास सैयद साहब गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बयानी में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो गालिब का मौजू है, गालिब का जब भी वैसे नाम आए तो सर इकराम साहब मेरी बात से एग्री करेंगे कि दबीर अब्बास साहब की आंखों में एक अलग सी चमक, नूर आ जाता। तो मैं हायल नहीं हूँगा आपके और दबीर अब्बास साहब के रास्ते में, मैं सर को दावत दूंगा आप भी सर तशरीफ लाए आप। और सर का मौजूद है वालिद साहब सवाल ही काका। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब का। यकीनन गालिब के बारे में अब्दुल रहमान बजनोरी ने कहा था कि हिंदुस्तान की दो मुकद्दस किताबें हैं, एक वेद मुकद्दस और एक दीवान गालिब, और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। ये मजमून मेरा गालिब का सवान ही खाका। चलो गालिब की थोड़ी सी जिंदगी को भी देख लेते हैं कि ये इतना बड़ा नाबगा जो है इसने जिंदगी कैसे गुजारी, क्या इसके लिए बुनियादी सोर्स मेरे पास यादगार गालिब, जो कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब सवाने उमरी है असदुल्ला खां गालिब के बारे में, और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली गालिब के अजीज तरीन शागिर्दों में शुमार होते हैं। आखिर उम्र में भी हाली ने ही 2-4 माह जो है वो खिदमत की और पाँव दबाए सर दबाया हाली ये हाली ने लिखी, ये बुनियादी सोर्स। इलावा जी और भी सवाने उमरियाँ मैंने देखी इस मजमून के लिए, और फिर इसके बाद जो अगला सोर्स है वो ये आप बीती है गालिब की, जो कि गालिब के खुतूत में से लेकर एक आप बीती मुरतब की गई है डॉक्टर खालिद नदीम। तो ये इसके लिए दूसरा सोर्स है। अब मैं अपने मजमून की तरफ आता हूँ, क्योंकि मैं मजमून पढ़ूंगा गुफ्तगू गालिब पर की तो फिर दूर तलक जाएगी। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता था तो खुदा था। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या। लेकिन गालिब कहते हैं होता है नेहां गर्द में सहरा मेरे होते, होता है ने मैं हो जो गया हूँ फिर भी तो बताऊं मैं क्या। होता है नेहां गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया गया। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान, हम उसको वादा खारी के साथ कबूल करते हैं। देखिएगा इसमें आपको कोई इजाफी बात जुमला नजर नहीं आएगा इस मजमून में, बड़ी मतलब जामियत के साथ मैंने खुद इसको बड़ी 2-3 दफा तनकीदी नजर से देखा। मिर्जा मोहम्मद असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1797 को 4 घड़ी सूरज निकलने से पहले आगरा में पैदा। उनका खानदान समरकंद और बुखारा से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था।
آبا کا پیشہ سپاہگری تھا۔ غالب کو یہ فخر تھا کہ وہ عالی نسب ہے۔ ایک خط میں اس بات کا یوں اظہار کیا: بھئی مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں بھی مغل بچہ ہوں۔ غالب کے دادا کے 4 بیٹے تھے۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا، جو کہ رسالدار تھے۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر چچا نصر اللہ بیگ خان نے پرورش کی۔ جب 9 برس کے ہوئے تو چچا بھی انتقال کر گئے۔ بعد ازاں غالب اپنے ننہال چلے گئے۔ ننہال آسودہ حال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کو بچپن میں ہی شراب نوشی کی عادت پڑ گئی تھی۔ غالب محفل ساز شخص تھے۔ ان کے جاننے والوں میں نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، ہندو، انگریز سبھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف کھانے کے وقت گھر جایا کرتے تھے۔ برصغیر میں غالب اور داد کے شاگردوں کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے۔ غالب کے شاگرد تو بہت زیادہ تھے، مگر وہ خود کی تلمیذ الرحمن، بسا اوقات کے معنی اکثر۔ محققین کا خیال ہے کہ غالب نے آگرہ کے مدرسے کے ایک مولانا مولوی معظم سے تعلیم حاصل کی، لیکن بہت مختصر۔ ایک دن ایک غزل لکھ کر استاد کے پاس لے گئے۔ غزل کی ردیف تھی کہ چند۔ استاد نے کہا کہ ردیف مستعمل نہیں ہے۔ غالب بچہ تھا، اس لیے منہ بنا کر واپس آ گیا۔ رات کو فارسی کے معروف شاعر ظہوری کا دیوان دیکھا۔ اس میں بہت غزلیں ایسی تھیں جن کی ردیف وہی تھی۔ اگلے دن غالب دیوان لے کر استاد کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے تو ایسا کہا تھا، مگر یہ ظہوری کا دیوان دیکھیے۔ استاد لاجواب ہو گیا، مگر اس بات کا غالب پر یہ اثر ہوا کہ اس کا استاد اور مدرسے پر سے اعتماد کرتے۔ غالب کو 1865-66 میں ہرمز نامی شخص کو فارسی کا فرضی استاد بنانا پڑا۔ غالب کہتے ہیں، موجود ہے غالب کے خط میں، کہ ہرمز کسی زمانے میں آ کر ان کے یہاں ٹھہرا تھا اور پارسی مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے اپنا نام عبد الصمد رکھ لیا۔ اس نے مجھے فارسی کے رموز سکھائے، لیکن اس حوالے سے محققین کا کہنا ہے کہ یہ کہانی غالب نے بے استادہ ہونے کے طعنے کے جواب میں گھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ غالب نے 9 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ اس زمانے کی مثنوی پتنگ دریافت ہوئی ہے۔ بعض ناقدین کا اعتراض ہے کہ یہ مثنوی نذیر اکبر آبادی کی ہے اور غالب ان کے شاگرد تھے، لہٰذا نذیر نے یہ مثنوی انہیں تحفتاً دی تھی کہ اسے اپنے نام سے شائع کروا لیں، مگر نذیر اور غالب کے فن کو یہ دیکھتے ہوئے بات سچ نہیں لگتی۔ اس مثنوی میں ہی غالب ایک پختہ کار شاعر نظر آتے ہیں۔ غالب کو بچپن سے ہی قصے کہانیاں پڑھنے کا بہت بڑا شوق تھا۔ داستان امیر حمزہ اور بیدل نذیری اور ظہوری جیسے فارسی کے قدیم عظیم شعراء کا مطالعہ غالب نے لڑکپن میں ہی کر لیا تھا۔ خیالات کا باہم ایک ہونا سرکہ نہیں، لیکن غالب پر سرکہ کا آغاز یاس یگانہ چنگیزی نے کیا، جبکہ اس کے برعکس اردو میں غالب کے ہمپلہ شاعر یا دوسرے نمبر پر آنے والے شاعر اقبال انہیں جرمن شاعر گوئٹے کا ہمپلہ کراتے تھے۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن غیور میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ گوئٹے کے غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں لوہارو خاندان کی ایک قبول صورت لڑکی امراؤ بیگم کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے بعد مستقل طور پر دہلی میں قیام کر لیا۔ غالب کے ہاں 7 مذکر اولادیں ہیں، مگر کم عمری میں ہی سب بچے فوت ہو گئے۔ جس نے سب سے زیادہ عمر پائی اس کی عمر 15 ماہ تھی۔ غالب نے اپنی زوجہ کے بھانجے زین العابدین عارف کو گود لے لیا۔
این 22 برس کی عمر میں وہ بھی ملک عدم سدھار۔ غالب نے زین العابدین عارف کی وفات پر جو مرثیہ لکھا اس کے 2 شعر دیکھیے۔ لکھتے ہیں ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، تیرا کیا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے غالب کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ امراؤ صوم و صلات کی پابند تھی مگر غالب ایسی باتوں سے دور بھاگتے تھے۔ غالب کو جو سسرال کی طرف سے ملا تھا وہ بہت جلد بیچ کھایا، ایک مکان بھی سسرال والوں نے دیا اور وہ بھی بیچ کھایا۔ بعد میں تمام عمر کرائے کے مکان میں رہے اور کہا جاتا ہے کہ مکان بہت جلد بدل لیا کرتے تھے۔ غالب کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ ان کے چچا لارڈ ڈی کی فوج میں شامل تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی پینشن مقرر ہوئی، وہ پینشن تقسیم ہو کر غالباً 8واں حصہ غالب کو بھی ملتی تھی۔ یہ تقریباً 750 روپے سالانہ بنتے تھے۔ اس میں بھائی اردو ادب کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے اس سبق میں، اس لیکچر میں۔ جو ایم اے یا بی اے یا اردو میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ لکھے پڑھے لوگوں کے لیے تو یہ ظاہر ہے طالب علمانہ کاوش ہے۔ غالب کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے۔ حاجی خان جو اس پینشن میں غالب کے برابر کا حصہ دار تھا کو وہ اپنی نسل سے متصور نہیں کرتے تھے۔ غالب کہتے تھے کہ وہ بطور سائس ان کے دادا کے ساتھ آیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ بھرت پور کے نواب شمس الدین کے والد